اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہما شما کے بس کی بات نہیں ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جسے معلوم ہے وہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کما حقہ بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ کے مقام و مرتبے کو جب تک کوئی جان نہیں سکے گا اس وقت تک کما حقہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بات طے ہے کہ امت میں کسی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ درس نظامیہ کی ایک بڑی مستند کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، اس کی ایک بڑی معتبر شرح ہے۔ اس شرح میں اور اس کے حاشیے میں صاحب کتاب نے شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کیا اور اتنا پرواز کیا، اتنی بلندیوں کو طے کیا کہ 7 لاکھ نور کے عرش کو میں پار کر گیا۔ بہت آگے جب چلا گیا اور جب میں اپنی آخری حد تک پہنچا کہ اب اس کے آگے میری طاقت اور بس کے باہر تھی پرواز کرنا، تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ ایک نور ہے بہت دور آسمانوں پر، بلندیوں پر، وہ نور ایک جگمگا رہا ہے۔ میں نے جب مراقبہ کیا اور معلوم کرنا چاہا اس کے بارے میں تو یہ پتہ چلا کہ وہاں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جب اتنی بلندیوں سے سرور کائنات کی عظمتوں کا آغاز ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا منتہائے کمال کہاں تک ہوگا یہ کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں روحانی طور پہ میں نے پرواز کیا اور بہت اونچا میں چلا گیا۔ جب میں اپنے منتہائے پرواز تک پہنچ رہا تھا تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ یہ بایزید کہاں چلے آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ مولا آج میں اس عرش کی زیارت کا خواہش مند ہوں جس عرش کے سینے پر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ناز پڑا تھا معراج کی شب میں۔ تو آواز آتی ہے ارجع لا وصول لک، بایزید تم اپنے وقت کے تمام اولیاء کرام کے سردار ہو اور قطب زمانہ ہونے کے باوجود بھی کیا تمہارا تصور اور تمہارا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز پڑے تھے۔ جب قدم تک اپنے وقت کا قطب اور اپنے وقت کے تمام اولیاء کرام کا سردار نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کا وہم و گمان، اس کا تصور نہیں پہنچ سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں جب قدم اتنا اونچا ہے تو سرور کائنات کا سر کتنا اونچا ہوگا اور کتنی بلندیوں پر ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان
ہما شما کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ سرور کائنات کی عظمت کا جو بیان کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں عظمت مصطفیٰ کا بیان نہیں ہوتا ہے، بیان کرنے والا اس سے برکتیں حاصل کر لیا کرتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات گوناگوں ہیں، اگر ایک صفت بھی سرور کائنات کی اٹھا لی جائے اور اس پر آدمی صبح قیامت تک پوری زندگی گفتگو کرتا رہے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو پوری دنیا کی جو ہے تمام انسانوں کی زبان رطب اللسان ہو جائے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کما حقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں دینی اعتبار سے دیکھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن دینی اعتبار سے میں شرعی اعتبار سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمتیں بارگاہ رسالت سے عطا ہوئی تھیں، آج اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات و تصرفات سے نوازا تھا، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر عہد رسالت سے لے کر کے اس زمانے تک امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات و تصرفات عطا کیے ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ اپنے ذہن و فکر سے جب یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ ایک نبی عام انسان کے جیسا ہوتا ہے، ایک نبی کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ معاذ اللہ محمد یا علی جس کا نام ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، ایک نبی کے بارے میں جب یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح ہیں، ایک بشر ہیں، تو اس حوالے سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو اجاگر کرنا ضروری ہو گیا۔ نبی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی قوت و تصرف اللہ نے عطا کیا ہے، کائنات میں کسی مخلوق کو اتنا تصرف اور اتنا اختیار اللہ نے نہیں عطا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن عظیم میں، احادیث نبویہ میں اور اسلاف کے عقائد و فکر میں دلائل کا ایک سیل رواں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، اس کے نائب مطلق ہیں، اور یہ خلافت و نیابت اسی وقت اپنے حق کو پہنچ سکتی ہے جب کہ رب قدیر جل جلالہ کی صفات کا بھرپور جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نمایاں ہو۔ کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ عقیدہ صرف بریلی کی پیداوار ہے یا اہل سنت و جماعت کی جو ہے ذہن و فکر کا یہ نتیجہ ہے، بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس عقیدے کی تعلیم ہمیں قرآن نے دی ہے، اور اس عقیدے کی تلقین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے۔ اس عقیدے پر قیام اور اس عقیدے پر استحکام کا جو ایک سلسلہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ صحابہ کرام ہمارے اسلاف سے لے کر کے اب تک چلا آتا ہے۔ لہٰذا آج احادیث طیبہ کی روشنی میں اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی، لیکن اس گفتگو سے پہلے ایک تمہید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی طور پر تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو کچھ قوتیں اور توانائیاں عطا کی ہیں، اور یقیناً عطا کی ہیں۔ ان قوتوں کا اظہار بظاہر خود ہماری ذات سے نہ ہوتا ہو۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں ایک قوت رکھی ہے جس سے ہم کسی گرتے ہوئے کو سہارا بھی دے دیتے ہیں، اسی قوت سے ہم کسی کا گلا بھی دبا دیتے ہیں، اسی قوت سے ہم کسی کی دستگیری بھی کرتے ہیں، اسی قوت سے ہم کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہماری زبان میں ایک قوت رکھی ہے جس سے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام لیتے ہیں، اسی سے لوگوں کو گالیاں بھی دی جا سکتی ہیں، اسی قوت سے دعائیں بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بدن کے تمام اعضاء میں کچھ قوتیں رکھی ہیں۔ ہماری آنکھوں میں قوت ہے، ہمارے دماغ میں قوت ہے، اور اسی طرح ہمارے بدن کے باہر بھی کچھ ایسی قوتیں اور طاقتیں رکھی ہیں جس کے سہارے سے
جس کے سہارے سے ہم بہت سا کام اپنا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اپنے گرد، ہم اگر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہمارے ارد گرد دولتوں کا انبار نظر آتا ہے۔ دولتیں ہماری قوت بنا کرتی ہیں، اولاد ہماری قوت بنا کرتی ہے، ہماری عزت، ہماری سطوت اور شوکت بنا کرتی ہے۔ ہماری جیب میں اگر پیسہ ہو تو ہم ایک غریب، ایک مسکین، ایک یتیم کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جیب میں پیسے ہیں تو ہم اسی سے جوا بھی کھیل سکتے ہیں، اسی سے ہم برے کام بھی کر سکتے ہیں، اسی سے سود کے کاروبار میں بھی ہم گھس سکتے ہیں۔ جیب میں پیسے ہوں تو مظلوموں کی دستگیری بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پیسے، یہ دھن، یہ دولت بھی انسان کی ایک قوت ہے، اولاد بھی انسان کی ایک قوتیں ہیں۔ یہ ساری قوتیں رکھتے ہوئے بھی آپ بتائیے ہمیں، کیا دین میں بھی ہمیں کچھ اختیار ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے دین میں بھی کچھ اختیار دیا ہے۔ آپ اپنی قوتوں سے دنیا کے معاملے میں بہت سارا کام انجام دے سکتے ہیں، اپنی قوتوں کی وجہ سے لوگوں کی دستگیری بھی کر سکتے ہیں، کسی کے گھر میں آگ بھی لگا سکتے ہیں، کسی جلتے ہوئے خرمن کی آگ بجھا بھی سکتے ہیں۔ مگر بتایا جائے کہ کیا کوئی انسان، کوئی مخلوق نبی کے علاوہ اپنی کسی قوت سے دین کے اندر بھی کوئی تصرف کر سکتا ہے؟ کسی حلال کو حرام قرار دے دیں، کسی مستحب کو فرض قرار دے دیں، کسی فرض کو جائز کے درجے میں رکھ دیں، یہ ہمارے اور آپ کی اختیار سے باہر ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا طاقتور انسان بھی دنیاوی معاملات میں کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھتا ہو، مگر دین کے معاملے میں وہ بے بس اور مجبور نظر آتا ہے۔ مگر ہم کو یہ کہہ لینے دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی اختیارات کیا ہوں گے، یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ دین میں جو اختیارات ہیں اس کے بارے میں اللہ کی مقدس کتاب فرماتی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو دے دیں وہ لے لو اور رسول جس سے روک دیں باز آ جاؤ۔ نبی کے وہ اختیارات ہیں کہ اللہ نے اس طرح نہ فرمایا کہ رسول کے روکنے سے اور رسول کے حکم دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میری طرف سے میرا حوالہ دے کر میرا حکم دیں تب مانا جائے گا، بلکہ ڈائریکٹ اس طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ رسول جو دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں اپنا خلیفہ مطلق بنایا ہے، نائب اعظم بنایا ہے۔ اب رسول جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی مستند کتابیں اور جیسے بخاری اور مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں صراحت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دین میں اختیارات کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول جب آپ فتح مکہ کے موقع پر وہاں پہنچتے ہیں، مکے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یعضد شوکها ولا ينفر صیدها ولا یلتقط لقطها الا من عرفها ولا یختلى خلالها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو حرم بنایا ہے، لہٰذا اس کا کانٹا نہیں توڑا جائے گا، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں کی گھاس نہ اکھیڑی جائے۔ یہ اعلان آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہاں کی گری ہوئی چیزیں نہ اٹھائی جائیں مگر وہی اٹھائے جو اس کی تشہیر کرے۔ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا، اسی درمیان آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ الا الازخر فانه لقینہم ولبیوتہم، فقال الا الازخر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دی جائے، اس لیے کہ وہ ہمارے گھروں کے چھپر بنانے کے کام آتی ہیں۔ قبروں میں مردوں کو لٹایا جاتا ہے تو تختے پر اس کو لگانے میں کام آتی ہے۔ جب کوئی سونے کا کاروبار کرنے والا سونار اپنے سونا پگھلاتا ہے تو اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ اس کی اجازت دے دی جائے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا الاسخر، ہاں اجازت ہے، اسخر گھاس کی کاٹ دینے کی اجازت ہے۔ غور فرمائیے، ایک طرف تو میرے آقا نے یہ فرمایا تھا
کوئی کانٹا یہاں کا نہ توڑا جائے، کوئی درخت یہاں کا نہ کاٹا جائے، کوئی گھاس یہاں کی نہ اکھیڑی جائے۔ گویا ہر خود رو درخت اور گھاس، کٹیلا وغیرہ کانٹا حرام فرما دیا۔ مگر دوسری طرف جب حضرت عباس نے اسخر گھاس کاٹنے کو حلال کرنے کی درخواست کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہاں میرا اختیار ختم ہو گیا ہے، یہاں میرا کوئی اختیار کام نہیں کرتا، اللہ کا یہی حکم ہے، اسی نے مکے کو حرم فرمایا ہے، اگر وہ جائز کرے گا تب جائز ہوگا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا اور وہ اگر جائز نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا، میں یہاں پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ میرے آقا نے نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حضرت عباس کی درخواست پر ارشاد فرمایا کہ عباس کی درخواست پر ارشاد فرمایا جاؤ اسخر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حلال اور حرام کے بارے میں اختیار دے دیا، جس کو چاہے حلال کر دیں اور جس کو چاہے حرام فرما دیں۔ آگے بڑھیں۔ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض فرمایا ہے، تم میں سے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ اعلان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ افی کل عام، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال کرنا پڑے گا؟ جس طریقے سے ہم ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر سال ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے، کیا اسی طریقے سے حج بھی ہر سال ہمیں کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت فی کل سنۃ وما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاتے، ہر سال اس حج کو ادا کر سکو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا، اور دوسری طرف یہ بھی فرما رہے ہیں تم نے ہر سال کے حج کی فرضیت کا سوال کیا ہے، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہوگا، فرض ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگرچہ حج کو فرض اللہ رب العزت نے کیا ہے، مگر اس کی فرضیت کس انداز سے ہوگی، اس کی فرضیت کی کیفیت کیا ہوگی، ہر سال رہے گی یا زندگی میں ایک بار 1 سال رہے گی، یہ اختیار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا گیا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جیسا فرض کیا ہے ویسا ہی فرض رہے گا، اس نے 1 سال کا فرض کیا ہے یا ہر سال کا فرض کیا ہے اس لیے ویسا ہی رہے گا، بلکہ اپنی بات کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اللہ نے دین کے اس مسئلے کو مجھ کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو اگر دیکھنا چاہیں تو احادیث میں ایک لمبی فہرست نظر آئے گی۔ چند واقعات احادیث طیبہ سے دیکھیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے ایک آسانی اپنی طرف سے عطا فرمائی، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی اختیار نہیں دیا تھا کہ حکم میں جو چاہیں چھوٹ دے دیں، یا حکم میں جو چاہیں چھوٹ دے دیں، یا اس میں فرضیت کا حکم لگا دیں، یہ تو ساری امت کے لیے برابر ہوا کرے گا، بلکہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک امتی کے لیے ایک حکم اور دوسری امتی کے لیے الگ حکم رکھیں۔ اس شان کی خصوصیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں مکمل اختیار بنا کر مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے،
بخاری اور مسلم کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر کے خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا، جن لوگوں نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھ کر نماز کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی ٹھیک ہو گئی۔ فقط تم نسکہ و اصاب سنت المسلمین، کہ اس کی قربانی درست ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا۔ اور فرمایا جس شخص نے پہلے قربانی کر دی اور بعد میں نماز پڑھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تلک شاۃ لحم، کہ وہ گوشت کھانے کی ایک بکری ہو گئی، قربانی نہیں ہو سکی۔ حضرت سیدنا ابو بردہ ابن طیار یا ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آج ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں اور مہمان نوازی کا دن ہے، اس لیے میں نے پہلے اپنی قربانی کر دی۔ آج کھانے پینے کا دن سمجھ کر کے میں نے قربانی کی۔ میں نے اپنے بھوکے پڑوسیوں کو بھی گوشت کھلایا، اپنے گھر میں بال بچوں کو بھی کھلا دیا اور خود بھی کھا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک شاۃ لحم، کہ ابو بردہ یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک گوشت کھانے کی ایک بکری ہو گئی۔ اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو میرے پاس قربانی کے لائق کوئی جانور نہیں، ایک بکری کے 6 ماہ کا بچہ ہے، موٹا اور فربا ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 ماہ کا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے پہلے آپ ذرا کتب فقہ اٹھا کر کے دیکھیں، تمام کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا کہ بکری کی قربانی کے لائق ہونے کے لیے بکری اور اس کی جنس کے جو جانور ہیں ان کے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے وہ کم ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بردہ نے کہا یا رسول اللہ، اب میرے گھر پہ کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو قربانی کے لائق ہو، بکری کا ایک بچہ ہے وہ 6 ماہ کا ہے اور سال بھر کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں اختیار دیکھیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَضَحِّ بِهَا وَلَا تُجْزِ جِزْعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، اے ابو بردہ جاؤ تم اس کی قربانی کر دو، تمہاری قربانی تو اس سے ہو جائے گی، لیکن کوئی دوسرا شخص اس عمر کے جانور کی قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم صرف ایک صحابی کے لیے خاص کر دیا اور فرما دیا کہ تمہارے لیے تو میں جائز کر رہا ہوں لیکن کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہی تو ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ایسے واقعات آپ کو احادیث طیبہ میں ملیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صحابی کے لیے خاص حکم کر دیا۔ حضرت سراقہ کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت سراقہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سراقہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو۔ ہجرت کے موقع پر جب سراقہ آیا تھا تو کہا سراقہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسرا فتح ہوا اور وہاں کا کنگن اور خزانہ لا کر کے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے سامنے رکھا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کو وہ کنگن پہنایا تھا۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی یہی نظریہ، یہی عقیدہ تھا کہ میرے آقا کو یہ اختیار تھا، وہ جس کے لیے چاہیں جو چاہیں حلال فرما دیں اور جو چاہیں حرام فرما دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر۔ دیکھیے تو صحیح میرے آقا نوازنے پر آتے ہیں تو کیسے کیسے نوازتے ہیں اپنے ایک صحابی کو جو سب سے اونچے درجے کے نہیں صحابی، مگر جب ان کو نوازنے پر آ گئے تو یہ خصوصیت عطا کر دی کہ 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی ان کے لیے جائز فرما دیا، مگر کوئی دوسرا اگر کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ نے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں وہ اختیار عطا کیا ہے کہ اگر چاہیں تو ایک حکم اپنے ایک امتی کے لیے خاص کر دیں اور ساری امت کے لیے الگ حکم جاری فرما دیں۔ اسی لیے 6 ماہ کے بکری کی
بکری کے بچے کی اگر کوئی قربانی کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، امت کا کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، وہ قطب زمانہ کیوں نہ ہو، مگر یہ خصوصیت میرے آقا نے حضرت ابو بردہ کو عطا کیا۔ ذرا سوچو، دین کے معاملے میں جب مصطفیٰ جان رحمت کا یہ اختیار ہے تو دنیا کے معاملے میں کتنا اختیار ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں تصرف کرنے کے معاملے میں ساری دنیا کو مفلوج اور بے اختیار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو سمجھنا ہے تو دین کے معاملے میں ذرا غوطہ زنی کر کے دیکھو، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کھل کر کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر تم کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جس جگہ تمہارے اختیارات مفلوج اور بے بس نظر آتے ہیں، جب وہاں ان کے اختیارات کی یہ شان ہے، تو جہاں تم با اختیار اور ساری دنیا با اختیار نظر آتی ہے، وہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی، اس کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم اسی اشارے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر مشکل، ہر ضرورت، ہر مصیبت کے وقت، بلکہ بیماریوں میں، دشمنوں کے مقابلے میں، دنیا کی حاجتوں میں، آخرت کی ضرورتوں میں، غرض کی ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فریادیں لے کر کے دوڑے چلے آتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی با اختیار ہیں، اللہ نے انہیں محتاج نہیں مختار بنا کر کے بھیجا تھا۔ ایک بار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم پہلے اپنی فریادیں لے کر کے بتوں کے پاس جاتے تھے، اب تم لے کر کے غیر اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے چلے آتے ہو۔ میرے آقا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پہلے تم بتوں سے مانگتے تھے اب مجھ سے مانگتے ہو، رب سے کیوں نہیں مانگتے، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح سے نہ کہا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورتیں پوری کر کے ان کے اس عقیدے کو اور مستحکم بنا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں اللہ کی نعمتوں کو بانٹتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی نعمتیں دیتا ہے لیکن تقسیم میرے در سے ہوتی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے در سے ساری دنیا کو خزانے بٹتے ہیں، رزق ساری دنیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ کھاتی ہے۔ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں لے کر آ جایا کرتے تھے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مانگنا یا اولیاء کرام کی بارگاہ سے مانگنا شرک ہے، لیکن آئیے ذرا سا دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کا وطیرہ اور طریقہ کیا تھا۔ بخاری شریف کتاب اٹھائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، 5000 سے کچھ زائد حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت سنا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود حدیثوں کو بھول جایا کرتا تھا۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی حدیثیں بہت سنتا ہوں مگر سب بھول جایا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا جاؤ اپنے دماغ کا علاج کراؤ، یہ نہیں فرمایا کہ دماغین کھا لو یا خمیرہ آبریشم کھا لو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلا دی۔ چادر پھیلانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ کیا کوئی دنیا کا اناج تھا جو اٹھا کر کے دماغ اور ذہن اور قوت یادداشت کوئی دنیا کا اناج تھا جو اٹھا کر کے چادر میں بھر دی جائے؟ لیکن چادر پھیلانے کا حکم اس لیے دیا
کہ ابو ہریرہ آج جو میں تم کو دوں گا وہ اتنا ہوگا کہ تمہاری مٹھیوں میں نہیں سما سکے گا، تمہارے دامن میں نہیں آ سکے گا، تمہاری جھولی میں نہیں سما سکے گا، اس لیے اپنی پوری کی پوری چادر پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ، خالی ہاتھ کو یوں چادر لپ بھر ایسے اٹھایا اور اس چادر میں اڈیل دیا اور ارشاد فرمایا ضمہ الی صدرک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اب اس کے بعد کا عالم یہ ہو گیا کہ میرے سینے کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا کہ ما نسیت بعد شیئا سمعتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد کی کیفیت یہ ہو گئی کہ سرور کائنات سے میں جو بھی سنتا تھا اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں بھولا، کوئی حدیث نہیں بھولا۔ یہ ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شیئن کا لفظ آیا ہے اور علماء جانتے ہیں شیئن نکرہ ہے اور نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی حدیث نہیں سنا، کوئی بھی حدیث میں نہیں بھولا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہ بھولا، اس لیے مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ایک حدیث بھی نہیں بھولا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز نہیں بھولا، آپ کے فرمان کو نہیں بھولا، آپ کے الفاظ کو نہیں بھولا۔ اس روز سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی چیز میں سے کچھ بھی نہیں بھولا، ایک زبر نہیں بھولا، ایک زیر نہیں بھولا، ایک لفظ نہیں بھولا، انداز بیان تک نہیں بھولا، نشیب و فراز تک نہیں بھولا، لہجے کا اتار چڑھاؤ بھی مجھے یاد ہے۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے علم بھی دے رہے ہیں اور قوت حافظہ بھی دے رہے ہیں، عنایات و عطیات کا انداز بتا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا با اختیار بنایا ہے۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ عطا کا انداز کیا ہے۔ میرے آقا کے ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ابو ہریرہ کی چادر میں بھی کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، مگر عطائیں اتنی ہے کہ دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ دنیا آج اپنی کھلی آنکھوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں ان کا جلوہ دیکھ رہی ہے۔ اے ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، میری چادر میں بھی کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، میں کس لیے اس کو اپنے سینے سے لگاؤں؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ جان رہے ہیں کہ رسول اللہ کی عطاؤں کے لیے نظر آنا ضروری نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ظاہری چیزوں کی تقسیم فرماتے ہیں وہیں باطنی چیزوں کو بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ آج لوگوں میں جھگڑا ہے کہ رسول غیب جانتے تھے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں جاننے کی بات تو بعد میں کر لیا جائے گا، یہاں یہ دیکھو کہ رسول غیب بانٹ رہے ہیں، کیونکہ غیب اسی کو تو کہتے ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہے، جو کسی کے علم سے اوجھل ہو۔ یہاں سرور کائنات غیب بانٹ رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ اسے لے رہے ہیں۔ اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی ہاتھ خالی ہے لیکن دونوں جہان کی نعمتیں سرور کائنات کی قبضہ و اختیار میں رکھ لی گئی ہیں۔ اور یہ بھی مفہوم اس کا یہ ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی صرف سرور کائنات کے ہاتھ میں دونوں جہان کی نعمتیں ہیں اور سارا اختیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے آقا کے یہ دست کرم والی عطائیں ہیں، اسی طرح کے دست کرم کی عطاؤں کا وہ سیل رواں آپ کو نظر آئے گا کہ ایمان میں تازگی، عقیدے میں بالیدگی پیدا ہو جائے گی۔ حدیثوں کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کریں اور غور سے دیکھیں، سمجھ میں آئے گا، عطاؤں کا انداز بھی الگ نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ كَثِيرًا مِّنَ الْقَضَاءِ، اور میں قضاء اور ججمنٹ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا ہوں،
اس کے نشیب و فراز، اس کی راز، اس کے اصول و ضوابط کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جب مجھے زیادہ علم نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، تو مجھے یہ عہدہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ، یہ عہدہ ایسے شخص کو دیا جائے جو تجربہ کار ہو، اس کا انتخاب کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ نہیں کہا اے علی تم یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہو لہٰذا تم کو عہدہ نہ دے کر دوسرے کو دے دیتا ہوں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پر اپنے دست کرم رکھا، اپنی ہتھیلی رکھا اور فرمایا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ اس کی رہبری فرما، اس کے دل کی رہبری فرما۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما شککت بعد بین قضاء وما شککت بعد فی قضاء بین اثنین۔ اب اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے جو دعا ارشاد فرمائی تھی، اس دعا کے بعد میرا سینہ علم کا خزینہ بن گیا تھا اور علم کی موجیں مار رہی تھی میرے سینے میں، اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ فما شککت بعد فی قضاء بین اثنین۔ اس روز سے لے کر کے آج تک کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا، کبھی بھی فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوا۔ مشکل سے مشکل مسئلہ درپیش ہوا مگر میں نے اس کو آسانی کے ساتھ حل کر دیا۔ بات کیا ہے؟ میرے آقا نے علی کے سینے پر جو گھونسا مارا تھا، جو سینے کے اندر علم کا سمندر موج مارنے لگا، عطاؤں کا یہ انداز ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی۔ آپ کو ایک نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی طلباء کو سبق یاد نہ ہونے کے موقع پر کبھی ایک آدھ تھپڑ اور ایک آدھ گھونسا لگا دیتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ جو یاد ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے اور وہ بھی بھول جاتا ہے۔ مگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عجیب و غریب نظر آ رہی ہے۔ علی کو جو بات معلوم نہ تھی، میرے آقا نے ایک گھونسے میں اس کا علم عطا فرما دیا، اور جو ان کو معلوم تھا وہ تازہ ہو گیا، جو نہیں معلوم تھا وہ بھی معلوم ہو گیا۔ جیسا کہ حضرت علی خود کہتے ہیں فما شککت بعد فی قضاء بین اثنین، اس کے بعد سے لے کر کے آج تک مشکل سے مشکل مقدمے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہوا، اور کبھی کوئی وسوسہ اور تردد پیدا نہیں ہوا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کرم کے توسط سے علم قضا کا وہ خزینہ بے پایہ عطا کیا کہ حضرت علی کے بارے میں تمام صحابہ کرام کو اپنی اپنی جگہ پر اعتماد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منصب قضا میں اور ججمنٹ اور فیصلے کے مسئلے میں ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی مشکل سے مشکل مقدمہ آ جاتا اور حضرت علی نہ ہوتے، اس وقت وہ اللہ کی پناہ مانگتے، اور چنانچہ روایات میں ملتا ہے کان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا ابو حسن، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا اور حضرت علی وہاں پر موجود نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا مسائل کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ دبدبہ علم اور شوکت تدبیر کا آج تک سکہ چل رہا ہے۔ اپنے جو غیر ہیں وہ بھی ان کی علمی وسعت اور فکری قوت کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ذہب بتسعۃ اعشار من العلم، اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو اس 10 حصوں میں سے 9 حصہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملے گا اور 1 حصے میں پوری دنیا ملے گی۔
اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی منصب قضا کی جو شان حضرت علی کو خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے عطا فرمائی تھی، اس کا اعتراف حضرت عمر فاروق اس انداز سے کر رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علم کی عطائیں تو اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بہت سارے صحابہ کرام کو ملی ہیں۔ میں یہاں جستہ چند حدیثوں کے بارے میں تھوڑے سے وقت میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ہر قسم کی عطاؤں کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب المغازی کا ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اعلان فرما دیا تھا کہ اے صحابہ تم خندق کو تیار کرو، اور مدینہ کے گرد خندق تیار ہونے لگی۔ سارے صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق کے بیچ میں اور اسی کی کھودنے کے دوران ایک لمبی چوڑی سی سخت قسم کی چٹان آئی۔ تمام صحابہ کرام نے زور آزمائی کی، لیکن وہ چٹان ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی، اور توڑتے تھک گئے۔ جب ہر طرح سے عاجز ہو گئے تو بارگاہ رسالت میں آ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خندق کی کھودنے کے دوران ایک ایسی چٹان سامنے آ گئی ہے جس کو توڑنے میں تمام صحابہ کرام عاجز و درمادہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں چلو دکھاؤ وہ چٹان کہاں ہے۔ میرے آقا خندق میں تشریف لائے، چٹان دیکھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے قریب تشریف لائے، تیشہ اپنے دست کرم میں لیا اور ایک مرتبہ مارا۔ اس کے بعد حضرت جابر کے الفاظ آپ سنیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ، کہ اللہ کے رسول نے تیشہ اٹھایا، فَضَرَبَ، اور ایک ضرب لگائی، فَعَادَ كَثِيبًا أَحْيَلَ أَوْ أَحْيَمَا، کہ وہ چٹان ریت بن کر کے بکھر گئی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و توانائی دیکھیں، جہاں پر تمام صحابہ کرام عاجز ہو گئے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں۔ آپ اگر کوئی چٹان لے کر کے بیٹھ جائیں یا پتھر لے کر کے بیٹھ جائیں، اسے ہتھوڑے سے اگر توڑیں تو جہاں پر ہتھوڑا پڑے گا وہاں پر تو اس کے چھوٹے چھوٹے ریزے بن جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری چٹان ریت بن کر کے بکھر جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضرب لگائی تھی تو ضرب تو ایک جگہ لگی تھی مگر پوری چٹان ریت بن کر کے بکھر گئی۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں کی طرح سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مار وہاں تک کام کرتی ہے جہاں تک آپ کا ارادہ ہوا کرتا ہے، جہاں تک آپ کی نیت ہوا کرتی ہے وہاں تک کام کیا کرتا ہے۔ ہماری قوت جہاں پڑتی ہے وہیں پر صرف ضرب لگتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کا اشارہ فرما دے وہاں تک کا جو ہے کام کرتا ہے، آپ کی جو ہے ضرب کام کرتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر کے اوپر دو پتھر بدھے ہوئے ہیں، تو میں صبر نہیں کر سکا اور میں دوڑا ہوا اپنے گھر پہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا حل عندک من شیء، گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کوئی چیز تو نہیں ہے، ہاں گھر کے اندر صرف ایک سیر جو ہے اور بکری کے 6 ماہ کا ایک بچہ ہے، اس کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے دعوت کا اہتمام کیا جا سکے یا کھلایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت اور کیفیت میں دیکھا ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم اطہر پر بھوک کی وجہ سے پتھر بدھے ہوئے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کر دی جائے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کھانے پر مدعو کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جلدی سے بکری کا بچہ ذبح کیا اور ان سے کہا کہ تم جلدی سے جو کو پیس کر کے آٹا تیار کر لو، میں جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے بلا لاتا ہوں۔ حضرت جابر جانے لگے تو ان کی بیوی نے کہا ذرا ٹھہرو، وہاں پر مجمع ہے سارے صحابہ کا، مہاجرین و انصار کا،
تم زور سے دعوت دو گے تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے لوگوں کو لے لیں گے، اس لیے ذرا سنبھل کر کے دعوت دینا۔ تو حضرت کہتی ہیں فقالت لا تفضحونی برسول اللہ وبمن معہ، کہ میری فضیحت نہ ہو جائے، کہیں میری رسوائی نہ ہو جائے کہ سب آ جائیں اور میں کھانا نہ کھلا پاؤں، اس لیے سنبھل کر کے دعوت دینا۔ حضرت جابر گئے، ایک طرف تو بیوی کا حکم تھا، دوسری طرف واقعتاً کھانا کم تھا، اس لیے چپکے سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے تھوڑے سے کھانے کا انتظام کیا ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد اعلان فرما دیا، یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع لکم سورا فحیا حلا بکم، کہ اے خندق کے صحابہ چلو چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ، اب جابر کی حالت عجیب و غریب ہو گئی، سوچنے لگے ایک طرف تو بیوی ناراض ہوگی، دوسری طرف واقعی کھانا کم ہے، اگر کھانا کم پڑ گیا تو بڑی رسوائی ہوگی۔ وہ دوڑے ہوئے گھبراہٹ کے عالم میں آ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی گھبراہٹ کو پڑھ لیا تھا اور دل کی گھبراہٹ اور بے چینی کو دیکھ لیا تھا، چونکہ نبی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، جس طریقے سے میں اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں پیٹھ کے پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ بلکہ اس نبی کا تو وہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، سنو تمہارے رکوع کا حال میرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا رکوع تو رکوع ہے، دل کا خشوع و خضوع، دل کی کیفیت اور دل کے اندر پیدا ہونے والا اخلاص، یہ سب جو ہے مجھ سے چھپا نہیں ہے۔ جو نبی دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ راز کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ حضرت جابر کی دل کی گھبراہٹ کو محسوس نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً وہ دیکھ رہے تھے۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جابر دوڑ کر گھر جاؤ، جب تک میں گھر نہ پہنچوں اس وقت تک چولہے پر روٹی نہ ڈالی جائے، اس وقت تک گوشت کی ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے گھر آئے، گھبرائے ہوئے تھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا تھا وہ تو ابھی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اور بیوی سے کہتے ہیں غضب ہو گیا، لقد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمہاجرین والانصار، اللہ کے رسول تو تمام مہاجرین اور انصار کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ ان کی بیوی گرج اٹھی اور کہتی ہیں تم نے بلند آواز سے دعوت دی ہوگی، تم نے زور سے دعوت دی ہوگی۔ کہنے لگے ہرگز نہیں، میں نے تو بس آہستہ سے دعوت دی تھی، میں نے خفیہ طور پہ دعوت دی تھی، اور اتنا کہا تھا یا رسول اللہ کھانا بھی تھوڑا سا ہے، آپ چاہیں تو خود چلے، ومعک رجل اور رجلان، آپ کے ساتھ ایک یا دو آدمی چل سکتے ہیں، زیادہ طفیلیوں کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی میں نے کہہ دیا تھا، اور صراحت کے ساتھ میں نے سرور کائنات سے کہہ دیا تھا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں جب تم نے کہہ دیا تھا تو پھر اتنے آدمی کیسے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک یا دو طفیلیوں سے زیادہ کی گنجائش نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اے خندق کے صحابہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی ہیں جب مالک دارین نے اعلان کیا ہے تب گھبرانے کی بات کیا ہے؟ تم نے رسول اللہ کو دعوت دی ہے، تم ان کو کھانا، تم رسول اللہ کو کھلانا، رسول اللہ نے صحابہ کو دعوت دی ہے، وہ اپنے صحابہ کو کھلائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا عقیدہ ہے ایک صحابی اور ایک صحابی کی بیوی اور ان کی عورت کا، کہ عقیدہ تو دیکھو، ان کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صاحب اختیار ہیں۔ ایک دلی کی ایک جو ہے صحابی کی بیوی کا یہ عقیدہ ہے، اور ایک صحابی کی بیوی کا یہ عقیدہ ہے، لیکن آج وہابیوں کا عقیدہ ذرا سنو کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی کی چیز کا مختار نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ذرا سوچو تو، ایک صحابی کا وہ عقیدہ، ایک وہابی کا یہ عقیدہ۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ برا ہے اور وہ اچھا ہے، مگر اتنا کہے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہ اپنے اپنے مقدر اور نصیب کی بات ہے، کوئی صحابی کے عقیدے پر چلا، کوئی وہابی کے طریقے پر چلا ہے۔ بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو دیکھتے چلیں۔ ایک طرف قوت بازو وہ ہے کہ سارے صحابہ مل کر کے جس چٹان کو نہ توڑ سکے، ایک ضرب میں سرور کائنات نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور دوسری طرف آپ کا اختیار دیکھیں کہ تھوڑا سا کھانا ہے، سیر بھر جو ہے، نہ جانے اس میں کتنی بھوسی اور کتنا بھوسا نکلا ہوگا، اس سے روٹی بنی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو دعوت دے دی، آؤ سب کھاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر میرے گھر پہنچے، بیٹھے نہیں بلکہ سیدھے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر دکھاؤ کھانا کہاں پر ہے، آٹا کہاں پر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر لے کر کے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن دیگچی میں ڈال دیا اور آٹے میں بھی لعاب دہن بنا دیا، اور اس کے بعد فرمایا اسے کھول کر کے نہ دیکھا جائے اور آنے والے کو کھلایا جائے۔ اب دو دو چار چار لوگوں کی جماعتیں آتی گئیں، گرم گرم روٹیاں بن کر کے آتی گئیں، لوگ کھاتے گئے اور کھا کر کے سب لوگ سیر ہو گئے، لیکن کھانا ابھی اتنا کا اتنا ہی بچا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں پورے مدینے میں کھانا تقسیم کیا گیا، شام کو بھی کھانا تقسیم کیا گیا، رات میں سیر بھر کر کے ہم کھائے، دوسرے دن بھی پورے مدینے میں سب کو کھانا تقسیم کیا گیا، اور ہم نے کھایا، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو دیکھو کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں کیا پڑ گیا ہے کہ پورا مدینہ ایک نہیں دو نہیں 3 دن تک مدینہ طیبہ کھائے جا رہا ہے، مگر نہ تو وہ کھانا باسی ہو رہا ہے، نہ اس کی لذت بدل رہی ہے۔ آج اگر آٹا 1 سے 2 دن میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایسی خمیر اٹھتی ہے، ایسی بو اٹھتی ہے، کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کھانا اس زمانے میں تو کوئی فریج بھی نہیں تھی کہ کھانے کو محفوظ کر دیا جائے، فریج میں بھی رکھنے کے بعد لذت بدل جاتی ہے، لیکن 3 دن تک وہ کھانا مدینہ طیبہ میں تقسیم ہوتا رہا، اور صحابہ کرام اور صحابیات اعظام اس سے سیراب ہوتے رہے، لیکن کھانے کی نہ لذت میں کوئی فرق آیا، نہ اس کی تازگی میں کوئی فرق آیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا اختیار ہے، سرور کائنات تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا فیض کہ 3 دنوں تک کھاتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تیسرا دن ختم ہونے کو آیا تو میرے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہوئی، اور میں نے سوچا کہ دیکھیں تو کھانا ابھی کتنا بچا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جب ڈھکن کھول کر کے دیکھا تو گوشت جتنا تھا پورے کی پوری ہانڈی بھری ہوئی تھی، اور روٹی میں آٹا جتنا تھا پوری کی پوری اتنا آٹا مکمل تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد شام ہوتے ہوتے وہ کھانا ختم ہو گیا، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل اس کو میں نے کھول کر دیکھ لیا، رات آتے آتے سارا کھانا ختم ہو گیا، 3 دن سے وہ کھانا ختم نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے کھول کر کے دیکھ لیا تو رات آتے آتے سارا کھانا ختم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر تم نے اس کو کھول کر کے کیوں دیکھ لیا؟ اگر کھول کر کے نہ دیکھا ہوتا لَأَكَلْتُم مُدَّ الدَّهْرِ تو تم زندگی بھر اسے کھاتے رہتے اور وہ کھانا ختم نہیں ہوتا۔ سوچو رسول پاک کے پیٹ کے پتھر کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے میں رسول اللہ کو آسودہ کر دوں گا، مگر رسول پاک نے جابر کو یہ سبق دے دیا کہ جابر کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، کھانا ہے تیرا کھانا۔ تم سمجھ رہے تھے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا لیں گے، مگر سنو تم نے ایک مرتبہ ہماری دعوت کی ہے، ہم نے تمہارے لیے زندگی بھر کے کھانے کا انتظام فرما دیا۔ اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں جابر تم ہمارے پیٹ کا پتھر دیکھ رہے تھے مگر بازوؤں کی قوت نہیں دیکھی، تم سارے آسودہ حال صحابہ کرام مل کر کے جس چٹان کو توڑنے سے عاجز آ گئے تھے اس چٹان کو ایک ضرب میں میں نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ سنو ہمارے بدن کی قوتیں دنیاوی کھانے کی محتاج نہیں ہے، بلکہ انما یطعمنی ربی ویسقینی، یہ پیٹ پر جو پتھر ہے یہ تو میں نے اس لیے باندھا تھا تاکہ دنیا یہ جان لے کہ یہ قناعت
اظہار قناعت کے لیے میں نے ایسا کیا تھا، ورنہ میرا عالم تو یہ ہے کہ انما یطعمنی ربی ویسقنی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، رب میرے بازو اور میرے جسمانی قوتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل جہاں مل اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا با اختیار بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی دنیا کی ہر مصیبت بارگاہ رسالت میں لے کر کے آ جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتوں کو پوری بھی کر دیا کرتے تھے۔ زرقانی میں ایک روایت ہے، حضرت محمد ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے اوپر ایک گرم ہانڈی گر گئی تھی اور بازو جل گیا تھا۔ میری والدہ گھبرا گئیں اور مجھے لے کر کے بارگاہ رسالت میں دوڑی چلی آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم اس کو میرے پاس کیوں لے کر کے آئی ہو، کسی طبیب کے پاس لے کر کے جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاؤ، میں کیسے اس کا علاج کر سکتا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضرت محمد ابن حاتب فرماتے ہیں اسی وقت میرے بدن کا سارا زخم ختم ہو گیا اور بالکل پہلے کی طرح تندرست ہو گیا۔ کوئی بھی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن عساکر اور علامہ ابن سعد نے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ آپ مقام ذی المجار میں گئے تھے، اور مقام ذی المجار میں سخت یہ میدان عرفات سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر یہ بازار واقع ہے۔ مقام ذی المجار میں جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے شکایت کیا، شدت پیاس کی شکایت کیا اور کہا بھتیجے مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں چچا اپنے بھتیجے سے کیوں شکایت کرنے لگا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود پانی کی تلاش میں جائیں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرا بھتیجا بڑا با اختیار ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے۔ آپ سواری سے اترے، زمین پر آنے کے بعد آپ نے اپنی ایڑیوں سے پاؤں کی ایڑیوں سے زمین پر ٹھوکر ماری، اور جہاں پر ٹھوکر ماری وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا چچا جان پانی پی کر کے سیراب ہو جائیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں بھی رب کائنات نے با اختیار بنایا ہے، اور دنیا کے معاملے میں بھی با اختیار بنایا ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو تقریباً سبھی انسان با اختیار ہیں، لیکن جہاں پر انسان بے اختیار ہو جاتا ہے وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے پانی کا اہتمام کیا کرتے تھے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا سل یا ربیعہ ما شئت، ربیعہ جو چاہو مانگو۔ حضرت ربیعہ نے کہا کہ کیسے شرک کی باتیں، یہ نہیں کہا یہ کیسے شرک کی باتیں ہیں کہ میں غیر اللہ سے کیوں مانگنے لگوں، مجھ کو جو مانگنا ہوگا اور رب کائنات سے میں مانگ لوں گا۔ بلکہ حضرت ربیعہ کو معلوم تھا کہ اس در سے کوئی زبان خالی نہیں جایا کرتی ہے، اس در پہ کوئی بھی دامن جو ہے نامراد نہیں ہوا کرتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی خدمت گزاری چاہتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں مجھے اپنی خدمت گزاری عطا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا ذاک اب غیر ذالک، ٹھیک ہے یہ چیز تمہیں دے دی گئی ہے، تم
اس کے علاوہ اور کچھ خواہش ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس اتنا کافی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اس دنیا کی چیزوں میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آخرت کی چیزوں پر بھی رب کائنات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اختیار دیا ہے کہ اٹھا کر کے جنت حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یہ بھی وہ عام جنت نہیں بلکہ خاص وہ محل عطا کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جہاں پہ مخدوم ہوتا ہے خادم بھی وہیں پر ہوا کرتا ہے، جہاں پیر ہوتا ہے اس کا خدمت گزار بھی وہیں ہوا کرتا ہے، تبھی تو جا کر کے خدمت گزاری ملے گی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مخدوم دلی میں بیٹھا ہو اور خادم بمبئی میں بیٹھا ہو تو یہ خدمت گزاری کہاں سے مل پائے گی؟ خدمت گزاری نہیں ہو پائے گی۔ اور حضرت ربیعہ نے خدمت گزاری کو طلب کیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت ربیعہ کو اللہ کے رسول نے جنت کا وہ خاص محل عطا فرمایا ہے جو خاص محل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطا صرف ایسا ہی نہیں کہ آپ کے حیات طیبہ میں ہے، بلکہ آپ کے حیات طیبہ کے بعد بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطائیں جاری اور ساری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اے محبوب تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہ عطا تیرے قدموں کو چومنے کے بعد میرے بندوں تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، رب کی نعمتیں سب میرے پاس اترتی ہیں اور یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، لوگ کہتے ہیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مانگنا جائز تھا، لیکن حیات طیبہ کے بعد وصال یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آئیے روایات میں اس کا جائزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وصال مبارک کے 3 دن کے بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا میں نے اللہ کی کتاب میں یہ آیت کریمہ پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے رب کائنات سے استغفار فرمائیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے قبر انور سے آواز سنی تھی اور قبر انور سے آواز آئی تھی قد غفر لک، جا تجھے معاف کر دیا گیا ہے۔ اس روایت کو سن کر کے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور مانگنے والے کو عطا بھی کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ عقیدہ بھی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے عملاً اس چیز کو پیش بھی کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بہت بعد جب مدینہ طیبہ کا گورنر مروان ہوا تھا، اس زمانے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور وہاں پر پہنچے ہیں اور والہانہ طور پر قبر انور سے آپ چمٹ جاتے ہیں، چہرے انور قبر انور کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ جب مروان آیا اسی دوران اور اس نے دیکھا تو روایت کے الفاظ ہیں فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، کہ دیکھا مروان نے کہ ایک شخص اپنے چہرے کو قبر انور کے اوپر رکھے ہوئے ہے، تو اس نے پیچھے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان نہ سکا اور پیچھے سے گردن پکڑ کر کے اٹھایا اور کہتا ہے اتدری ما تصنع، جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پلٹ کر کے اسے دیکھا تو گھبرا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں
میں خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا انما جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں کسی پتھر اور بے جان چیز کے پاس نہیں آیا ہوں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر آیا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ آج شرک کے اور کفر کے فتوے لگانے والے پہلے ان صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں اور ان صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے اپنی زبان اس کے بعد یہ شرک و کفر کے فتوے لگائیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں جاری رہیں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے اپنا دکھڑا سنایا ہے، اور ان کو بارگاہ رسالت سے مرض سے شفا بھی ملی ہے، جو مانگا وہ عطا بھی کیا گیا ہے۔ مصر کے زبردست عالم دین حضرت امام محمد شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بڑے زبردست عالم دین تھے اور بزرگ گزرے ہیں، اور بڑے قادر الکلام یہ شاعر بھی گزرے ہیں۔ یہ پہلے حاکم وقت کے شان میں اشعار کہا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کے اوپر فالج مار دیا اور بدن کا آدھا حصہ متاثر ہو گیا۔ اب بستر پہ یہ پڑ گئے، اب کہیں جانا آنا ان کا بالکل دوبھر ہو گیا۔ تمام ڈاکٹروں اور بڑے بڑے طبیبوں کو انہوں نے بلایا، لیکن کہیں سے انہیں شفا یابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیوں نہ طبیب اعظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی بارگاہ میں اپنے درد کا دکھڑا سنایا جائے، کہ وہاں سے کوئی بھی منگتا نامراد واپس نہیں آیا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ مشہور قصیدہ لکھا جو شروع ہوتا ہے امن تذکر جیرانی بدی سلمی مزجت دم عن جرام مقلت بدمی، جسے قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں 162 اشعار آپ نے لکھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ایسے اشعار ہیں کہ طبیعت مچل جایا کرتی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد انہوں نے اپنے قصیدے کے اخیر میں اپنا دکھڑا سنایا، بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، کہ اے بہترین کریم عالم، آپ کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں پناہ لوں۔ مصیبت کے نزول اور عام نزول کے وقت میں کس کی پناہ لوں؟ آپ ہی کی تو بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا لے کر کے آیا ہوں۔ اور اس میں پورا آپ نے اپنے دکھڑا سنایا، اور قصیدہ لکھنے کے بعد آپ نے اپنے تکیے کے نیچے اسے رکھا اور سو گئے۔ اب رات میں ان کا نصیبہ جاگ جاتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ وہ قصیدہ کھڑے ہو کر کے سناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قصیدے کو سن کر کے جھوم جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن کے اوپر دست شفقت آپ نے پھیرا، سارا مرض دور ہو گیا اور چادر رحمت عنایت فرمائی تھی۔ صبح جب آپ کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بدن کا سارا مرض بھی دور ہے، چادر مبارک بھی موجود ہے۔ اسی قصیدے میں آپ نے کہا تھا کم ابرأت وصبم باللم سے راحت ہو وہ اطلقت اربا من ربقت اللممی، یا رسول اللہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دست شفقت کے چھو جانے سے بیمار اچھا ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ میں بستر مرگ پر پڑ گیا ہوں، فالج زدہ ہو گیا ہوں، دنیا کے سارے طبیب جواب دے چکے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، طبیب اعظم کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ مجھے شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت پھیرنے سے آپ کو شفائے کلی مل جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر کے شاد ہو کر کے آپ بازار میں جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہاں پہ جو مست مولا رہا کرتے تھے، بزرگ نے دیکھا اور حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا اے شرف الدین محمد، ذرا مجھے وہ قصیدہ اپنا لکھ کر کے دے دو۔
کہا وہ کون سا قصیدہ؟ میں نے تو بہت سارے قصیدے کہے ہیں، قصیدہ لامیہ بھی ہے، قصیدہ میمیہ بھی ہے، اور بھی قصیدے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اور کوئی قصیدہ نہیں چاہیے، مجھے وہ قصیدہ چاہیے جس کا پہلا شعر یہ ہے، امین تذکر جیران بدی سلمی مسجد دمان جرامی مقلت بدمی۔ تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ آپ کو یہ قصیدے کا علم کیسے ہوا؟ میں نے رات میں یہ قصیدہ لکھا ہے، تکیے کے نیچے رکھ کر کے میں سو گیا ہوں، اور کسی کو ابھی تک میں نے نہیں دیا ہے، تو آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ کہا بوصیری تم تو نہیں جانتے ہو، لیکن جس محفل میں خواب میں تم نے سرور کائنات کو یہ قصیدہ سنایا تھا، میں بھی اس محفل میں موجود تھا، میں نے دیکھا تھا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمایل تمایل النشوان، کہ تمہارے قصیدے کو سن کر کے ایسے سرور کائنات جھوم رہے تھے جس طریقے سے نسیم صبح سے درختوں کی شاخیں جھوما کرتی ہیں، اس طریقے سے خوشی سے اور وجد کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بارگاہ رسالت سے شفا ملتی ہے۔ تو آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا فیضان بھی جاری ہے، آپ کا اختیار بھی باقی ہے، مانگنے والے کو ملتا بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرنے والے کی فریاد بھی سنی جاتی ہے۔ امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 9ویں صدی کے مجدد ہیں، محدث، اپنے زمانے کے زبردست عالم دین اور محدث گزرے ہیں۔ مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ اس مرض کی مجھے کہیں علاج نہیں نظر آ رہا تھا، چنانچہ میں بہت پریشان ہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں میں نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لو لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بیماری بہت پریشان کن ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جمادی الاولیٰ سن 893 کا واقعہ ہے مکہ مکرمہ میں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ ایک شخص خواب میں آیا۔ یہ حضرت ابو عبداللہ ابن نعمان فرماتے ہیں کہ ایک شخص خواب میں آیا، اور خواب میں آنے کے بعد اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا مجھے عطا کیا۔ باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں، بینما انا نائم اذ جاء رجل معه قرطاس یکتب فیہ۔ ایک شخص آیا، ایک ٹکڑا کاغذ کا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا دواء لداء احمد القسطلانی من الحضرۃ الشریفۃ بعد الاذن الشریف النبوی، کہ یہ احمد قسطلانی کی بیماری کا یہ نسخہ ہے، یہ بارگاہ رسالت سے حاضر ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ثم استقیت فلم اجد بیا، میں بیدار ہوا اور میں نے اس شخص کو نہیں پایا، لیکن بارگاہ رسالت کا وہ ٹکڑا میں نے لیا، اور لینے کے بعد حضرت امام احمد قسطلانی کے پاس پہنچا۔ جب امام احمد قسطلانی کے پاس میں پہنچتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے سے وہ اٹھ کر کے بھلے چنگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارا کا سارا مرض دور ہو گیا ہے۔ حضرت امام قسطلانی کی بیماری کا نام و نشان نہ تھا۔ رسول پاک طبیب اعظم کی برکت سے مجھے شفا نصیب ہو گئی ہے۔ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علی رحمۃ و رضوان، بر صغیر کے یہ وہ نام ہے جسے بر صغیر ہند و پاک میں احادیث طیبہ کے پھیلانے کا، انہی کے اوپر یہ تمغہ ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ انہوں نے 40 مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا ہے، اور ان تمام خوابوں کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ کتاب کا نام ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، اور اس میں جو ہے 40 خوابوں کو انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ اس میں سے ایک خواب یہ فرماتے ہیں کہ میں بہت بیمار ہو گیا تھا، شفا کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، میں بہت بیمار ہوں، اور یا رسول اللہ
آپ طبیب اعظم ہیں، آپ میرا علاج فرما دیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا یابی کی بشارت دی اور 2 منہ مبارک اپنے ریشے مبارک سے اور داڑھی انور سے نکال کر کے عطا فرمائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں اسی وقت جب نیند کھلی میں بالکل تندرست ہو گیا، سارا مرض میرا دور ہو گیا، اور جو 2 منہ مبارک عطا فرمائے تھے بیداری کے بعد بھی میرے پاس وہ موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے ایک بال مجھے عنایت فرمایا ہے جو اب تک میرے پاس موجود ہے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آتا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ معلوم ہوا کہ صبح قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باب رحمت کھلا ہوا ہے، جب چاہیں جو چاہیں جسے چاہیں اپنے پروردگار کی عطا سے دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ رہا قیامت کا دن تو اس دن بھی مخلوقات کی نظریں آپ کی طرف ہی ہوں گی، وہاں بھی ہر انسان انہی کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہمارے لیے، تعظیم و تکریم کو ہمارے رگ و پے میں سمو دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔